پاک پر محمد و آل محمد۔ بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، دیر ہوتی ہے جلداؤ واری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو رو پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے، کوئی سغرا کو لائے وطن سے، جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے، کوئی سغرا کو لائے وطن سے، جائیں اکبر منگائیں سواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے شیر خدا کے نواسے، کہہ دے دولہا کے چھوٹے چچا سے، میں جا کے کہہ دے یہ چھوٹے چچا سے، ارے گھر میں شادی
کی رس میں ہے جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب پر گرو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے شیر خدا کے نواسے کہہ دیں دولہا کے چھوٹے چچا سے، گھر میں شادی کی رس میں ہے جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب پر گرو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، سنتی ہو فاطمہ کی خزادی، گھر میں دو بھائیوں کے ہے شادی، سنتی ہو فاطمہ کی خزادی، گھر میں دو بھائیوں کے ہے شادی، آج جاگی ہے قسمت تمہاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب پر گرو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی قبر حسن پر یہ کہنا دیکھ تو جائے بیٹے کا صحرا، کوئی قبر حسن پر یہ کہنا دیکھ تو جائے بیٹے کا صحرا، ان کی فرقت میں آنسو ہے جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب پر گرو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، نگلے
جاؤ بانوں کی پیاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی۔ سلمان محمد وآل محمد صلوات بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، قاسم جہاں جہاں، پھرتے تھے رن میں ڈھونڈتے سرور وہاں وہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، پامال ظلم ہو گئے ابن حسن کی لاش، پامال ظلم ہو گئے ابن حسن کی لاش، ابن حسن کی لاش، پھٹ کر گرے زمین پہ نہیں کیوں یہ آسمان، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، دل بندے مجتبیٰ کے تنے پاش پاش کو، دل بندے مجتبیٰ کے تنے پاش پاش کو، تنے پاش پاش کو، پھرتے تھے رن میں ڈھونڈتے سرور کہاں کہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بیوہ حسن کی کرتی تھی سر پیٹ کر فغان، بیوہ حسن کی کرتی تھی سر پیٹ کر فغان، سر پیٹ کر فغان، بیٹا تمہارے لاش کے ٹکڑے کہاں کہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، ٹکڑے عبا میں دیکھ کے پروانے یہ کہاں، ٹکڑے عبا میں دیکھ کے پروانے یہ کہاں، پروانے یہ کہاں، کس طرح لال تجھ کو گلے سے لگائے ماں،
بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، لپٹی ابا سے فروا بجائے پسر کے لاش، لپٹی ابا سے فروا بجائے پسر کے لاش، بجائے پسر کے لاش، حلقہ کیے تھی مادر قاسم کا بیویاں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، دشت بلا میں چھایا ہے مثل غبار جو، دشت بلا میں چھایا ہے مثل غبار جو، مثل غبار جو، وہ ہے حسن کی حسرتوں کا ارماں کا دعا، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، ٹکڑے ابا میں دیکھ کے فروا نے یہ کہا، ٹکڑے ابا میں دیکھ کے فروا نے یہ کہا، فروا نے یہ کہا، کس طرح لال تجھ کو گلے سے لگائے ماں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، پھرتے تھے رن میں ڈھونڈتے سرور وہاں وہاں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشائے قاسم جہاں جہاں، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولا
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. اللهم اكشف عن همه وغمه وكربه وحزنه وعجل فرجه وظهوره ودولته، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے کل کی روایت کو تکمیل کیا جائے۔ یہ روایت کچھ چھٹے امام اپنے بابا کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔ شام میں جب پانچویں امام کو تبعید کیا گیا تو چھٹے امام پانچویں امام کے ہمراہ تھے، اور دربار سے نکلنے کے بعد جب وہ مجمع دیکھا کہ جو ایک پہاڑ کے غار کی طرف جا رہا ہے، پوچھا کیا سلسلہ ہے، عید ہے؟ کہا کہ نہیں، آج ایک راہب سال میں ایک دن صرف نکلتا ہے اور یہ سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ پانچویں امام نے لباس بدلا اور ان عیسائیوں کے ہمراہ اس غار کی طرف چل دیے۔ جب امام بیٹھے کچھ دیر بعد اس راہب کو اٹھا کر لایا گیا، اور اس نے جب مجمع پر نظر کی، اس کی نظر گھومتے گھومتے جب نور آل محمد باقر العلوم امام پنجم امام محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں امام کے چہرے اقدس پر پڑی، اور وہیں پر وہ اس کی نظر جمی کی جمی رہ گئی۔ بے ساختہ اس نے سوال پوچھا: اَأَنْتَ مِنَّا ام من الامت المرحومہ؟ آپ کا تعلق ہم عیسائیوں سے ہے یا آپ کا تعلق مسلمانوں سے ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ سب سے بڑا عالم عیسائیوں کا، جس کو ہم کہیں مرجع، اور وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عیسائی رہتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات، اب عوام سوال کرتی ہے علماء سے، علماء سوال کرتے ہیں مراجع سے، اور پھر دفتر سے سوالات کے جوابات لے کر مومنین تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہوگا۔ اب کس کا کیا سوال ہے، مشکل ترین سوال ہے کہ جو ان کی آسمانی کتابوں کے اندر اس کے جوابات نہیں ہیں، یہ بیٹا ہے جوابات دینے کے لیے۔ لیکن یہاں پانچویں امام کی شخصیت نے اس کو جلب کیا اور اس نے سوال کیا کہ آپ کا تعلق عیسائیوں سے ہے یا اسلام سے؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے کہ من العلماء ام من الجہلاء؟ آپ علماء میں سے ہے یا جہلاء میں سے ہے؟ اور کل ہم نے بیان کیا کہ علم اور عالم اور علماء حقیقتاً ائمہ ہے، باقی تمام کے تمام مومنین من جملہ تمام مراجع ائمہ کے سامنے جاہل ہیں۔
ٹھیک ہے ہم اپنے مہاراجوں کا احترام کرتے ہیں، ہاتھ کو چومتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے فتووں کو مانتے ہیں، لیکن غیر معصوم ہیں۔ ائمہ کے سامنے بڑے سے بڑا فقیہ بھی تواضع کرتے ہوئے نظر آئے گا، اور یہ ائمہ کا مقام ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ علم مطلق کے مالک اور انسان جہل مطلق، اندھیرے کے اندر۔ ہمیں نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو ہم کیا خبر دیں آسمانوں کی؟ ائمہ تو زمین و آسمان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں امام نے کہا کہ لیسا من الجہلا، لست من الجہلا، میں جہلا سے نہیں ہوں، جاہلوں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے کیا میں سوال پوچھوں یا آپ سوال کریں گے؟ امام نے کہا پوچھ، جو پوچھتے ہیں پوچھ، سوال کر۔ اب دیکھیں عیسائیوں کے لیے ایک بہت اہم موقع ہے کہ اس مناظرے کو وہ درک کریں اور اس کو لمس کریں اور حق اور حقیقت کو جانیں۔ خداوند متعال ہر انسان پر کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ذریعے حجت تمام کرتا ہے، اور یہ خدا کی سنت ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں جنتی نعمتوں سے متنعم ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے، لیکن انہیں بول و غائط کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں واش روم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال اس کائنات کے اندر مل سکتی ہے؟ امام تو تمام چیزوں سے واقف ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھ، اس کی مثال وہ بچہ کہ جو 9 مہینے اپنے ماں کی شکم میں رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، لیکن اس کو نہ بول کی ضرورت ہے نہ غائط کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ مرجع ہے، کتنا علم ہوگا اس کے پاس۔ دوسرا سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق علماء میں سے ہے۔ امام نے کہا نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ کہا کہ ہمارا تعلق جہلا میں سے نہیں ہے۔ یہ امام کا انتہائی تواضع ہے، ورنہ امام کہہ سکتے کہ ہم ہی علماء ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ہمارا تعلق جہلا میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں تواضع اہل علم کے لیے باعث زینت ہے۔ بعض نوحہ خان ہے، مرثیہ خان ہے، منبری ہے، خطیب ہے، علماء ہیں، مرجع ہیں، اگر یہ تواضع کریں اور ائمہ کی بارگاہ میں تواضع کریں اچھی بات ہے، لیکن بھائی ہمارا نوحہ نہیں چلا، فیس بک میں نہیں آیا، اس کو آگے جو ہے پاس کرو، اس کو جو ہے آن ایئر دو، اگر ہماری ریکارڈنگ ہوئی ہے تو فوراً اس کو جو ہے آگے فارورڈ کیا جائے۔ ہزاروں قسم کی تبلیغات، اپنے آپ کو شو آف کرنا، اپنے آپ کو دکھانا۔ اب میں نہیں کہتا ہوں کہ ریاکاری ہے یہ، لیکن اپنے آپ کو عرضہ کرنا اور پیش کرنا کہ ہماری تبلیغ ہو، ہمارا واہ واہ اور چہچہ ہو اور چرچا ہو، تو پھر ہم نے چرچے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ یہ ممبر ہو یا عزا خانہ ہو یا اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں، مرثیہ خانی ہے، نوحہ خانی ہے، ماتم داری ہے، ہماری تصویر ضرور نکالنا ماتم کرتے وقت۔ کیوں آپ تصویر کے لیے ماتم کر رہے ہیں؟ نہیں، یادگار کے لیے۔ تو یادگار تو امام حسین کے پاس ہونا چاہیے نا، جو آپ عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ امام کے پاس محفوظ ہونا چاہیے۔ زمانے کے امام کو پتا ہو کہ یہ میرے جد کا ماتم کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، مرثیہ خوانی کر رہا ہے۔ تو عزیزو، یہ بڑی باریک منزل ہے۔ امام نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا تعلق علماء سے ہے، ہمارا تعلق جہلا سے نہیں ہے، خود بخود علماء سے ہے، لیکن یہ امام کی تواضع ہے، اور امام نے تواضع کا درس ہمیں دیا۔ کہا کہ یہ بتا، یہ عیسائی کہتا ہے، یہ بتائیے کہ جنتی جنت میں نعمت استفادہ کریں گے، جہاں سے وہ تناول کریں گے، لیں گے درخت سے یا کسی نہر کوثر سے، تو اس
نعمت میں کسی طرح بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. انا ادنا کہ کم ترین نعمت اہل جنت کو، کم ترین نعمت جو جنت میں جائے گا، کم ترین نعمت جو خدا جنتیوں کو نوازے گا. دیکھیں ساتویں امام، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایت منبر سے پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ سوء استفادہ کرتے ہیں، لیکن روایت امام نے بیان کی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ لوگ اس سے غلط جگہ بھی جا سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ واللہ، قسم بخدا، تم شیعوں میں سے دو بھی جہنم میں نہیں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد کہا کہ قسم بخدا تم میں سے ایک شیعہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. دیکھیں ایک ہے شیعہ اور ایک ہے محب. شیعہ امیر المومنین کے شیعہ کون ہے؟ سلمان شیعہ ہیں، امام حسن مجتبی شیعہ ہیں، امام حسین شیعہ ہیں. دیکھیں معصوم یا معصوم کے قریب تالی تلوے معصوم ہستیاں، یہ شیعہ امیر المومنین ہے. ابراہیم جیسا اولوالعزم پیغمبر، یہ شیعہ علی ہے. امام نے محب کا لفظ استعمال نہیں کیا، شیعہ کا لفظ استعمال کیا. پھر بعض روایتوں میں ہے کہ تم شیعہ تو جنت اس کے لیے ہے. شیعتنا خیار و اہل الجنہ، شیعہ ہمارے شیعہ، شیعہ نکلا ہے تشیع سے، تشیع سے. تشیع جنازہ کرتے نا، جنازہ آگے جا رہا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے، جنازہ دائیں جائیں بائیں جائیں ہم اسی طرح اس کے پیچھے چلتے ہیں. شیعتنا من شیعنا، شیعہ وہ ہے کہ جو مشایعت کرے، ہمارے قدم پر قدم رکھے، جہاں ہم چلیں وہاں پر یہ چلیں، جہاں ہم رک جائیں وہاں پر رک جائیں، جیسا ہم کہیں ہمارے شیعہ ہماری اطاعت اور متابعت کریں، اس کا نام ہے شیعہ. تو یہاں ساتویں امام نے یہ جو حدیث بیان کی کہ تم میں سے واللہ ایک شیعہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لیکن محب کا انکار نہیں کیا. محب جا سکتا ہے، اگر محب گناہگار ہو تو وہ جہنم کے 7ویں طبقے، بلکہ سب سے پہلے طبقے میں ہوگا. 7ویں طبقے میں تو وہ دو ہوں گے کہ جنہوں نے گھر جلایا شہزادی کا. تو عزیزو یہاں ایک نقطے کی بات، امام کہتے ہیں کہ جب جنت شیعوں کے لیے ہے تو پھر مسابقہ کرو، تسابق، ایک دوسرے پر سبقت لو جنت کے درجات کو حاصل کرنے میں. جنت تو تمہاری ہے، جنت کے درجات کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو، تقوی اور ایمان اور عمل کے میدان میں آ کر. یہاں جب سوال ہوا اس راہب کی طرف سے 5ویں امام سے کہ جنتی پھل کھائیں گے اور وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ روایت میں ہے کہ کم ترین نعمت جو خدا جنتی کو دے گا وہ یہ کہ ثقلین، تمام انس اور جن مل کر کے اس جنتی کی یہاں مہمان بن جائے تو اس مومن کے یہاں جو نعمت خداوند متعال نے جنت میں دی اس سے ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. لیکن جنت میں بعض مومن ایسے ہیں کہ ان کا گھر نہیں ہوگا، جنتی ہوں گے گھر نہیں ہوگا. من ترک زیارت الحسین، جو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، باوجود کہ خدا نے اس کو استطاعت دی ہے، وقت بھی ہے، مال بھی ہے، جسم میں جان بھی ہے، جا سکتا ہے، کانا ناقص الایمان، اس کا ایمان ناقص ہے. صرف ایک زیارت ابا عبداللہ الحسین ایمان کو ناقص کر دیتی ہے. کانا منتقص الایمان. اور پھر امام فرماتے کہ وہ اہل جنت، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا، جس نے جان بوجھ کر امام حسین کی زیارت نہیں کی جبکہ وہ 12 امامی تھا، زیارت امام حسین پہ نہیں جاتا تھا، وَهُوَ مِنْ ضَيْفَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
وہ اہل جنت کے یہاں مہمان ٹھہرے گا. جو جنتی صاحب خانہ ہوں گے، جن کے اپنے اپنے گھر ہوں گے، ان کے یہاں جا کے ٹھہرے گا. اس کا اپنا گھر تو نہیں ہوگا. دوازدہ امامی ہے، شیعہ ہے، معتقد ہے 12 امام کا، جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن امام حسین کی زیارت ترک کرنے کی وجہ سے خدا اسے گھر نہیں دے گا. کانا منتقص الایمان و منتقص الیقین، اس کا ایمان بھی ناقص ہے، اس کا یقین بھی ناقص ہے. تو سوال یہ کہ یہ نعمتیں جو جنتی نعمتیں ہیں اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی. یہ کس طرح ممکن ہے؟ جنتی ایک آم کھائے، ایک پھل کھائے، انگور ہے، دوسری نعمتیں ہیں، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کہا کہ اس کی مثال اس دنیا میں ہے. امام تو ذرے ذرے کے مالک ہے. امام نے کہا کہ ہاں اس کی مثال موجود ہے. کہا بتائیے. امام نے کہا آتش، آگ. آگ جب جلتی ہے، اس جلتی ہوئی آگ سے آپ ہزاروں دیے جلا سکتے ہیں. اس آتش کے شعلے میں کبھی کسی طرح کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو جنت کی نعمتیں بھی اسی طرح ہے، جتنی آپ لیں گے دوبارہ اسی جگہ آ جائے گی، اور اس کے اندر کسی طرح کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تیسرا سوال کرتا ہے. دیکھیں اس کے سوال کیسے چن چن کے سے سوال نکالے ہوں گے. جیسا عالم ویسا سوال. سوال یہ کرتا ہے کہ 24 گھنٹے دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک ٹائم، ایک وقت ایسا آتا ہے جس کا تعلق نہ دن سے ہے نہ رات سے ہے. بھائی دن شروع ہوتا ہے کب؟ جب طلوع آفتاب ہو. دن ختم ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے. رات شروع ہوتی ہے. طلوع اور غروب سے دن اور رات کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن ایک گھڑی روزانہ 24 گھنٹے میں ایسی آتی ہے، نہ اس کا تعلق دنوں سے ہے، دن سے ہے، نہ ہی رات سے ہے. امام نے کہا کہ ہاں ایک گھڑی ہے. کہا بتائیے. امام نے کہا بین الطلوعین، دو طلوع کے درمیان کا ٹائم، طلوع الفجر الی طلوع الشمس، صبح کی اذان سے لے کر سورج کے نکلنے تک، یہ 1 سوا گھنٹے کا جو وقت ہے، یہ ٹائم اور یہ وقت نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں داخل ہے. اس ٹائم کو کہتے ہیں بین الطلوعین، دو طلوع کے درمیان کا وقت، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کا وقت. اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں شدت کے ساتھ نیند آتی ہے، مریضوں کو شفا ملتی ہے، درد میں مبتلا افراد اس وقت اور اس گھڑی ان کو سکون اور آرام ملتا ہے. یہ کیونکہ جنت کے اوقات میں سے یہ وقت ہے. اور امام کہتے ہیں چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے کہ ہیں ہمارے شیعوں بین الطلوعین سونا نہیں، کیونکہ اس وقت ہم رزق بانٹ رہے ہوتے. اگر ہمارے ماننے والا سو جائے تو پھر رزق کسی اور کو ملے گا. مومن کوشش کرے کہ اگر سونا ہے تو فجر کی اذان سے پہلے آرام کرے یا سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ یہ رزق کی تقسیمی کا وقت ہے اور ائمہ کے توسط سے خدا رزق بانٹتا ہے. ایک مرتبہ یہ جب یہ 5ویں امام کا جواب سنا، اس راہب نے حیران پریشان کہا کہ چوتھا سوال تو ہم ایسا کریں گے کہ اس کا جواب آپ سے بن نہیں پائے گا. امام نے کہا بسم اللہ سوال کر. ائمہ جواب دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں علم کافر بھی ہم سے لے رہا ہے، اور بھلا ان کا چاہنے والا علم سے دور ہو جائے. کہا کہ یہ بتائیے 2 بچے ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن اس دنیا سے چلے گئے، ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن اس دنیا سے چلے گئے. ایک بچے کی عمر اس دنیا سے جاتے ہوئے 50 سال تھی، اور ایک کی عمر جو ہے وہ ایک کی تو 150 سال تھی، دوسرے کی کیا تھی 100 سال تھی.
ایک کی 100 اور ایک کی 150 سال. یہ کون سے افراد ہیں کہ ایک ہی دن پیدا ہو اور ایک ہی دن دنیا سے چلے جائیں، جبکہ دونوں کی عمر سیم ہونی چاہیے. ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن چلے گئے. دونوں کی عمر 100 سال ہونی چاہیے یا دونوں کی عمر 150 سال ہونی چاہیے، جبکہ ایک کی عمر 150 سال ہے اور ایک کی 100 سال ہے. اب یہ سوال اس کا مشکل سوال تھا. دیکھیں، جو افراد مسجدوں میں باقاعدہ آتے ہیں، ولادت شہادت کی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اول وقت سے لے کر آخر وقت مجلس اٹینڈ کریں، ان کی معلومات زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مختلف علماء کو اور اہل منبر کو اور ذاکر کو سنتے ہیں. ان کو واقعات، معجزات اور ائمہ کے کلمات یاد رہتے ہیں، یا منبر سے جب پڑھے جاتے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. اور یہ منبر کا فائدہ ہے، منبر سے استفادہ کرنے کا فائدہ ہے. وہ عالم تو نہیں ہوتے لیکن گویا کہ علماء کے قریب قریب ہیں، بہت ساری معلومات، مسئلے مسائل اور دیگر چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہے. یہ فائدہ ہے. جس طرح مومن نے جواب دیا، میری رہنمائی کی، تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام عزیر تھا، ایک کا نام عزیرہ تھا، اور دونوں ایک ہی دن دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، سگے بھائی تھے، ٹوئنس تھے. 25 سال کی جب عمر ہوئی عزیر کی، عزیر انطاکیہ میں نکلے، ایک ایسی بستی سے گزرے کہ جہاں عذاب آیا تھا، سب چیز نابود ہو گئی تھی، لاشیں پڑے ہوئے تھے. تو اس وقت خدا کی بارگاہ میں کہا کہ اے بار الہ، تو ان مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ سوال خدا کی بارگاہ میں باعث غضب بنا. خدا کی ناراضگی شامل حال ہوئی اور اس عزیر کو اور اس کے گدھے کو اور اس کی غذا کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 100 سال تک یہ موت اس پر طاری رہی. 100 سال کے بعد خدا نے جب دوبارہ زندہ کیا، عزیر اٹھے، ان کا گدھا بھی زندہ ہوا، ان کی غذا بھی تازہ ہوئی جو بوسیدہ ہو گئی تھی 100 سال میں. اور پھر جب دیکھا کہ اطراف میں کہ یہ ساری چیزیں کہ ہاں میں 100 سال موت کے گھاٹ اتر گیا تھا، اب یہاں ایمان میں اضافہ ہوا، اے خدا تو واقعاً موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. پلٹے اپنے آبادی میں اور 25 سال اور زندگی گزاری. 25 سال موت سے پہلے، 100 سال کا جو فاصلہ تھا، یہ 100 سال اور 25 سال، بلکہ عزیر کی عمر تھی 50 سال اور دوسرے بھائی کی عمر تھی 150 سال. 25 سال موت سے پہلے، 25 سال موت کے بعد، 50 سال کی عمر عزیر کی اور بڑے بھائی کی عزیرہ، اس کی عمر 150 سال. جب یہ جواب راہب نے 5ویں امام کی زبان مبارک سے سنا، ایک مرتبہ یہ اپنے عیسائیوں کو مخاطب کرتا ہے، کیا آج تم مجھے یہاں پر تم لائے ہو اس لیے کہ مجھے رسوا کرو؟ اس وقت روئے زمین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو یہی شخصیت ہے محمد ابن علی. صلی اللہ محمد و آل محمد. جہاں ائمہ کی معرفت آئے تو وہاں صورتحال بدل جاتی ہے. حارث بن عبداللہ حمدانی، اس کی روایت عام طور پر موت کے وقت پڑھی جاتی ہے، یا ہار من یمت یرنی. یہ امام نے حارث کا شارٹ ہے، حارث سے کو ہٹا دے تو ہار ہو جائے گا. امام نے حارث کو ایک راز دیا ہے، یا ہار من یمت یرانی، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو. تو مرنے والے مومن ہے یا منافق ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اب یہاں یہ حارث ابن عبداللہ حمدانی، ایک حمدان ایران کا ہے اور ایک ہے حمدان یمن کا. دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں لیکن دونوں کے تلفظ میں فرق ہے. حمدان اور حمدان، یہ یمن سے ان کا تعلق تھا اور مولا کے لشکر کے فرماندار تھے یہ. اور اتنا عظیم مقام تھا ان کا کہ اگر یہ مولا کو دعوت دے دے کہ مولا آج ہمارے یہاں گھر تشریف لائے گا کھانے پر،
تو مولا ان کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے. ویسے تو علامت ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کرے، بشرطے مومن دعوت دے. بعض اوقات جو ہے وہ کچھ اور جو ہے اغراض ہوتے ہیں، لیکن خالصانہ اگر دعوت دی جا رہی ہے تو اس میں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اتنا مقام تھا. یہ صبح مولا کائنات کی زیارت ہوئی، زیارت کرنے کے بعد چلے گئے. ظاہراً فجر کی نماز میں مسجد کوفہ میں ملاقات ہوئی. اب یہ حارث چلے گئے، ظہر کا وقت ہوا، شدید گرمی، کوفے کا شہر ہے، لو چل رہی ہے، اور کوئی انسان اور انسان نما باہر نہیں ہے، سب اپنے گھروں کے اندر محبوس ہے. شدید گرمی. عراق میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر 55-60 تک جاتا ہے. جو کھجوریں پکتی ہے اس کے لیے ٹیمپریچر کی ضرورت ہے، اور شدید گرمی. حارث اس شدید گرمی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے گھر تشریف لاتے ہیں. دق الباب کیا. امیر المومنین حیران، بھی کون ہے اس وقت جو دق الباب کر رہا ہے؟ شدید گرمی ہے. دروازہ کھولا، دیکھا کہ حارث حمدانی کھڑے ہوئے. تو مولا نے کہا یا اخا حمدان ما جاء بک، اے حمدانی بھائی، اے حارث، کس چیز نے تجھے میری طرف آنے پر مجبور کیا؟ تو کیوں آیا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب سنیے. حبی لکا یا امیر المؤمنین، مولا جو آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہے نا، یہ مجھے بے چین کر رہی ہے. اس وجہ سے مجبور ہو گیا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں. صرف زیارت امیر المومنین کے لیے، اور کوئی غرض نہیں، کوئی دنیا، کوئی سکہ بیت المال سے کوئی چیز چاہیے، کچھ نہیں. مولا صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حبی لکا یا امیر المؤمنین، مولا میں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو میرے دل کو قرار آتا ہے. جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. جیسے ہی آپ سے جدا ہوتا ہوں میرا دل پریشان ہوتا ہے، اور بے قراری اس کے اندر طاری ہوتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا نے کہا کہ اے حارث، 3 مقامات پر تو مجھے دیکھے گا. اور امام نے صرف حارث کے لیے بیان نہیں کیے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مولا کائنات نے یہ ایک قاعدہ کلیہ دے دیا، اعلان کر دیا. 3 مقامات پر. عند الموت، جب موت آئے گی تو اس وقت دیکھیں ہم اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں اس عالم مادہ میں. مولا کائنات کو بعض نے خواب میں دیکھا ہو، یا مولا کے چہرے کو بالکل واضح نہیں دیکھ پایا، کسی نے دیکھا، دور سے زیارت کی. لیکن موت کے وقت ہم انشاءاللہ ولایت اور امامت کی عقیدے پر ہوتے ہوئے مولا کائنات کی زیارت کریں گے. اور جو مومنین اور مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب نے مولا کائنات کی زیارت کی. عند الموت، جب موت آئے گی، من یمت یرنی، جو مرے گا وہ میری زیارت کرے گا. مومن ہے تو خوشحال، منافق ہے تو غمزدہ. وعند المحشر، صحرائے محشر میں عظیم، دیکھیں اولین و آخرین سب جمع ہیں. ہم تو چائنا اور انڈیا کی آبادی دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی، لیکن وہاں تو اولین و آخرین سب جمع ہوں گے. اور عالم محشر میں اور ایک وا نفسہ کا عالم ہوگا، اس عالم میں کہ جب تطایر الکتب، نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، اس وقت مولا کائنات کی زیارت کرے گا مومن. تیسرا مقام وَعِنْدَ حوض الکوثر، حوض کوثر پر. حوض کوثر پر جو آئے گا وہ مولا کائنات کی زیارت کرے گا. یہ 3 مقامات امام نے بیان کیے. عزیزو، حارث نے اظہار حب کیا، جو قلب میں محبت تھی اس کا اظہار کیا، تو امام نے ایک راز بتایا. حارث کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. جو زمانے کے امام کے ساتھ
ایک خیر خواہی کرتا ہے تو امام اس کو عنایت کرتے ہیں. حارث نے اظہار محبت کیا تو امام نے 3 راز بتائے. اور جو زمانے کے امام پر اپنی جان کو فدا کر دے اس کا کتنا عظیم مقام ہوگا. اور صرف جان کو فدا نہیں بلکہ یہ کہہ کر جب شب عاشور امام حسین عبادت کے اندر مشغول ہے اپنے خیمے میں، 4 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اس دنیا سے. انی احب الصلاۃ و تلاوت الکتاب و کثرت الدعاء والاستغفار. میں نماز کو، قرآن کی تلاوت کو، کثرت کے ساتھ دعا کرنے کو اور استغفار کو دوست رکھتا ہوں، چاہتا ہوں. امام راز و نیاز کے اندر مشغول ہے، آنکھیں بند ہے، ہاتھ آسمانوں کی جانب بلند ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے محسوس کیا کہ کوئی میرے بغل میں آ کے بیٹھ گیا ہے. آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ بھائی حسن کی نشانی جناب قاسم آئے ہوئے ہیں. 13 سال کا سن ہے. بیٹا قاسم تم یہاں پر؟ کہا کہ چچا ایک سوال ہے. امام نے کہا کہ تیری ماں خیمے میں اکیلی ہے، اپنے خیمے میں چلا جا. کہا کہ اماں ہی نے تو بھیجا ہے. کہا پوچھ. قاسم کہتے ہیں چچا یہ بتائیے کل کے شہداء میں کیا میرا نام بھی ہے؟ امام نے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ سوال کے جواب میں سوال کیا امام نے. اور کیا عجیب سوال کیا. کہا کہ یا بنیا کیف الموت عندک، اے بیٹا قاسم موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ فوراً جواب دیا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. اللہ نے معرفت قاسم. اور یہ جملہ جب امام حسین نے سنا تو ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگا لیا خوشی میں. کہا کہ چچا مجھے بتائیے کہ کل کے شہداء میں کیا میرا نام بھی ہے؟ امام خاموش ہے. تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو اس وقت امام نے کہا کہ بیٹا قاسم کل کے شہداء میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ یہ بنی ہاشم کا بچہ جلال کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، سینہ تانتا ہے، قبا کے بن ٹوٹے. ایک مرتبہ کہتا ہے آقا چچا کیا یہ فوج بے حیا خیام میں آ جائیں گی؟ لیکن میں کہوں گا اے قاسم تمہیں کیا پتا، یہ تو اصغر تو بابا کے ہاتھ سے پر شہید ہوگا. ہاں عزیزو وہ وقت آیا، عاشور کا دن، ایک ایک کر کے لاشیں آ رہے ہیں. اکبر کا لاشیں آیا اور محمد کے لاشیں آ گئے. قاسم ایک مرتبہ پلٹے. ام فروا نے کہا بیٹا قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، کیا ماں فاطمہ کے سامنے تو مجھے شرمندہ کرے گا؟ کل یہ نہ کہیں کہ ام فروا امتی تھی، یہ سیدانی نہیں تھی، اس کی دودھ کا اثر یہ ہے. ایک مرتبہ قاسم بھی پریشان ہے. ام فروا کو امام حسن کی وصیت یاد آئی. آخری وقت تعویذ دیا تھا اور کہا تھا جب میرے بیٹے قاسم پر مشکل وقت آئے اس تعویذ کو چاک کر لینا. جب تعویذ کو کھولا گیا ام فروا کو امام حسن یاد آئے، جناب قاسم کو بابا یاد آیا. بھیا حسین میں نہ ہوں گا، میرے بیٹے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا. یہ تحریر قاسم لے کر چلے ہیں. آقا حسین نے جب تحریر دیکھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے، رسول کا ہاتھ پکڑ کے نماز کے لیے جایا کرتے تھے، رسول اپنے شانوں پر ہم دونوں کو بٹھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگایا، اس قدر گریہ کیا. وغشی علیہما، یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کی رخصتی پر امام حسین نے اس قدر گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کے گر پڑے. نہ جانے کس طرح ہوش میں آئے،
پانی تو تھا نہیں، ایک مرتبہ قاسم کو تیار کیا، حسن کا امامہ سر پہ پہنایا، گریبان چاک کیا، مولا عباس نے اتنے چھوٹے تھے کہ گود میں اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا، رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا گیا، جب یہ گریبان کو چاک کیا تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یتیمی کی وجہ، دوسرا یہ کہ بھائی گریبان تو صرف میت کے کفن کا چاک کیا جاتا ہے، کہ قاسم کو کفن پہنا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، یزید کا نمائندہ کہ جو خبر گزاری کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب قاسم خیمے سے باہر آئے تو ایسا لگا کہ چاند نمودار ہوا، چاند نمودار جس طرح ہوتا ہے، میں کہوں گا اے حمید تو نے یہ دیکھا کہ یہ قاسم چاند جیسا ہے، ماں کی نگاہ میں قاسم کا کیا مرتبہ ہوگا؟ روایت بتاتی ہے قاسم بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، روایت کے مطابق 30 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، ایک اور روایت کے مطابق 70 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ قاسم کا تسمہ ڈھیلا ہوا، ایک شقی نے پہاڑی سے ٹیلے پر بیٹھ کر یہ جملہ کہا کہ میں اس بچے کا کام تمام کرتا ہوں، ایک مرتبہ نیزے کو ہاتھ میں لیا، قاسم جھک کر اپنے تسمے کو باندھنا چاہتے ہیں، اس شقی نے پوری قوت کے ساتھ اس نیزے کو قاسم کے پہلو میں مارا۔ میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم مجھے معاف کر دینا، یہ پہلا ظلم نہیں ہے کربلا میں، ارے تمہاری دادی کے پہلو کو بھی مدینے میں زخمی کیا گیا تھا۔ اور وہ قاسم نے ایک مرتبہ پکارا، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے، حسین باز شکاری کی مانند چلے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ اشقیاء نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، درمیان میں قاسم ہے، گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی یا اماں۔ جب امام حسین قاسم کے لاشے پر پہنچے، قاسم اس دنیا سے جا چکے تھے، ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو پکارتا رہا اور تیرے چچا کے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ عزیزو، حسین نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا، سینے سے سینہ لگایا، پامالی کی وجہ سے قاسم کا لاشا اس قدر طویل ہو گیا تھا، پیروں سے خط کھچے جا رہے تھے۔ خیمے میں جب لاشا آیا، ام فروا نے جملہ کہا، اے بیویو آؤ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ میری قربانی قبول ہوئی ہے۔ بس آخری جملہ، عصر عاشور، ایک مرتبہ فضا دوڑتے ہوئے آئی، شہزادی زینب غضب ہو گیا، کہا خیر تو ہے، کہا کہ گھوڑوں کی نعل بندی ہو رہی ہے، 10 حرام زادے گھوڑوں کی نعل بندی کر رہے ہیں تاکہ لاشے کو پامال کیا جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، فضا ذرا آہستہ بول کہیں ام فروا نہ سن لے۔ ماں نے جب یہ جملہ سنا، کہا اے میرے لال تیرا لاشا تے زندگی میں بھی پامال ہوا، شہادت کے بعد بھی پامال ہوا، آئیے تابوت آ رہا ہے، امام حسن کو پرسا دیجئے۔ آج مہندی ہے قاسم تمہاری، رو کے خیمے میں زینب
آج مہندی ہے قاسم تمہارے، رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہارے، کہ لاؤ جلدی سے دولہا بناؤں، تیری بارات کو میں سجاؤں، کہ لاؤ جلدی سے دولہا بناؤں، تیری بارات کو میں سجاؤں، کہ گھر میں بیٹھی ہے دلہن بیچاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، کہ یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو، کہ یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو، کہ روک لو تم سواری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، کہ جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، کہ رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، کہ ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے، کہ رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے، بات سن لو ذرا تم ہماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، کہ آج مانجھا بٹھانے کا دل ہے، کہ تم کو دولہا بنانے کا دل ہے، کہ آج مانجھا بٹھانے کا دل ہے، تم کو دولہا بنانے کا دل ہے، بیویاں راہ تکتی ہیں ساری، کہ آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، کہ بیویاں یاد کرتی ہیں تم
اپنی صورت تو دکھلا دو ہم کو، کہہ رہی ہے کوئی غم کی ماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، کہ حور و بلما بھی آئے ہوئے ہیں، با ادب سر جھکائے ہوئے ہیں، حور و بلما بھی آئے ہوئے ہیں، با ادب سر جھکائے ہوئے ہیں، کس نے گردن تمہاری اتاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، کہ آج مانجھا بٹھانے کا دل ہے، تم کو دولہا بنانے کا دل ہے، کہ آج مانجھا بٹھانے کا دل ہے، تم کو دولہا بنانے کا دل ہے، بیویاں راہ تکتی ہیں ساری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔